میں تمہاری گردن توڑ دوں گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے یہ گفتگو عام زندگی میں سنی ہوگی نا. میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا, میں دیکھو میں تمہارے ساتھ سلوک کیا کرتا ہوں, میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا, میں تم دیکھنا نہیں کہ میں تمہارے ساتھ کرتا کیا ہوں. یہ آپ نے باتیں سنی ہوگی. ان کی ایک ورس فارم ہے, وہ ہے گالیاں. آپ سب لوگ ایڈلٹ ہیں, ایسی بات منہ سے نکالنی نہیں چاہیے. تیری اور پھر اس کے آگے ایک مقدس رشتہ ہے, تیری ماں, تیری بہن, اور اس کے بعد ایک بہت ہینیس کرائم ہے جس کو آپ کمٹ کر رہے ہیں. آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو دس, یہ گالی ہوتی ہے. اب ذرا غور سے سنیے, جس بندے نے یہ کہا میں تمہاری گردن توڑ دوں گا, کیا وہ واقعی گردن توڑ دے گا؟ جس نے یہ کہا کہ میں تمہاری ماں, بہت ہی فضول بات کی, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی ماں زندہ بھی ہے کہ نہیں, اور اس کو پتہ بھی نہیں ہے, جی اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس کی ماں کہاں ہے, اور اس نے اس طرح کی حرکت کبھی کی بھی نہیں ہے, اور وہ کرے گا بھی نہیں. لیکن کسی نے اگر مجھے گالی دی, میں اس کو قتل کر سکتا ہوں, میں ساری زندگی کے لیے اس کا دشمن بن سکتا ہوں, میں اس کے گھر کو جلا سکتا ہوں. حالانکہ جو اس نے کہا ہے وہ غریب نے وہ کرنا ہی نہیں ہے. ایموشنز کو کنٹرول کرنے کا پہلا سٹیپ ہے ڈونٹ ہولڈ دا ورڈز. لفظوں کو پکڑیں مت. میں تمہاری گردن توڑ دوں گا, اس لفظ کو نہ پکڑیں. اس نے کہا کیوں میں تمہاری گردن توڑ دوں گا؟ جو شخص یہ کہہ رہا ہے, سوری میں پھر مجھے دکھ ہو رہا ہے بات, ایک ماں کی گالی کسی کو دے رہا ہے, ایکچولی اس غریب کا پرابلم یہ ہے کہ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں آپ کی وجہ سے بہت ہرٹ ہوں. آپ نے جو فلاں بندے کو میری شکایت لگائی ہے, جس کی وجہ سے آگے سے اس نے میری ترقی روک دی ہے, اس کی وجہ سے میں توقع نہیں رکھتا تھا کہ آپ نے یہ کہا. اس غریب کا ڈکشنری کا علم بڑا کمزور ہے. گالیاں دینے والے کا پرابلم وکیبولری کا پرابلم ہے. اس کو یہ بات کہنی نہیں آتی, اس نے کہا تیری ماں کی تیری سر. اب وہ بندہ جو ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہے وہ لفظ کو نہیں پکڑے گا. آپ امیجن کریں کہ ایک شخص کسی کو گالیاں دے رہا ہو, اور آپ کو گالی دی تجھے. ایک تو یہ طریقہ ہے, ایک بندہ یہ کہے کہ یار تم میرے بیٹوں کی طرح ہو, ماشاءاللہ دیندار لگ رہے ہو, تمہیں خود پتہ ہے گالی دینا بہت بری بات ہے, اس کے بعد تم مجھے گالی دی ہے. آئی ایم شیور کہ تم نے کچھ ایسی چیز محسوس کیا کہ تمہیں گالی دینی پڑی. تم آؤ میرے ساتھ, چائے کا کپ پیتے ہیں, مجھے سمجھاؤ کہ تمہیں گالی دینے کی کیوں ضرورت پڑی. آپ اس بات پر ہنس رہے ہیں, مگر دس از دا رائٹ وے. اچھا دوسری میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, آپ اس کو چھوڑیے, آسان. آپ کا بیٹا کہتا ہے میں گھر چھوڑ کے چلا جاؤں گا. آپ میں سے کسی کے بیٹے نے کہا ہے آج تک ایسے؟ ہو سکتا ہے آپ نہ کہتے ہو. آپ میری امی نہیں ہیں, آپ میرے ابو ہی نہیں ہیں. آپ کے خیال میں بیٹا یہ کہنا چاہتا ہے, یہ کہنا چاہتا ہے, وہ آپ پر جان چھڑکتا ہے, اس کے پاس ویکیبلری نہیں ہے. وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ امی جب میرے نمبر کم آئے تھے, آپ نے سارے بہن بھائیوں کے سامنے جو مجھے ذلیل کیا ہے نا, وہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا, جس کی وجہ سے میری توقع گر گئی. میں تو آپ کو مہان سمجھتا تھا, میں تو سمجھتا تھا آپ مجھ سے بہت محبت کرتی ہیں, آپ مجھے سب کے سامنے ذلیل کر دیا, جس کی وجہ سے میرا دل رو رہا ہے. اس بیچارے کو یہ کہنا نہیں آتا, کہ ہم نے بچپن سے ہم نے کہا چپ چپ چپ, امی تھکی ہوئی آئی ہیں, ابو تھکے, چپ سو جاؤ. اس کو ہم نے بولنے سے منع کیا ہوا ہے, تو پھر بولنے کی بجائے وہ کہتا ہے میں گھر چھوڑ کے چلا جاؤں گا. اور آپ کو پتہ ہے جب چھوڑنے کو ہم کوئٹنگ ٹینڈنسیز کہتے ہیں, اور جو نفسیات کے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں, اگر کوئی بندہ کہتا ہے نا میں چھوڑ کے چلا جاؤں گا, تو یہ پہلا سٹیپ ہے یہ کہنے کا کہ میں دنیا چھوڑ کے چلا جاؤں گا. اس کو سائیکیٹرسٹ لوگ سوئسائڈل ٹینڈنسیز کہتے ہیں. جس بچے نے ایک دفعہ کہا ہے نا میں گھر چھوڑ کے چلا گیا, اگر اس کے حالات ویسے رہے ایک دن وہ ٹرین کے نیچے آ سکتا ہے. پلیز اس بات کو یاد رکھیے, اللہ نہ کرے ایسے ہو. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب لفظوں کو نہ پکڑیں. تو میں آپ کو ایک ٹول دے رہا ہوں, اب سے آن ورڈ اگر آپ کو مجھے بہت غصہ آتا ہے, آپ نے صرف یہ کام کرنا ہے کہ لفظوں کو نہیں پکڑنا. اور جس لفظ نے آپ کو دکھ دیا ہے, ہمیں دکھ کیا چیز دیتا ہے, یا لفظ یا لوگ یا سچویشن, یہ تین چیزیں دکھ دیتی ہیں نا. ان چیزوں کو یہ کرنا ہے کہ سوچنا پہلے ہے اور محسوس بعد میں کرنا ہے. تھنکنگ فرسٹ اینڈ فیلنگ لیٹر. ہم کمپیوٹر نہیں ہیں, ہمیں کوئی گالی دے گا تو ہم فیل کریں گے. ہمیں کوئی کہے گا یار جاوید صاحب آپ تو ماشاءاللہ, کیا تو میں محسوس کروں گا اس کو پازیٹیولی, لیکن ہم نے اس کو ریورس کر دینا ہے. لفظوں کو نہیں پکڑنا اور محسوس بعد میں کرنا ہے, سوچنا پہلے.
آپ اس کو آج سے اپلائی کرنا شروع کر دیں. آپ امیجن کریں کہ بندہ جو آپ کے سامنے غیظ و غصے سے بول رہا ہے, آپ کہیں 1 منٹ, آپ کے منہ سے جھاگ نکل رہی ہے, آپ بہت غصے میں لگ رہے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ کچھ میں نے ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے آپ غصے میں ہیں, اب مہربانی کر کے آپ مجھے سمجھائیں کہ میں نے کیا ایسا کیا. آپ امیجن کریں اگر آپ یہ سچویشن کریں, کیا ہوگا آگے سے جواب آپ کے خیال میں کیا ہوگا؟ ہاں, غصہ جو ہے اس کو قدم جمانے کے لیے زمین چاہیے ہوتی ہے, اور ہمارا ری ایکشن زمین پرووائڈ کرتا ہے. میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا, اس کا جواب ہے ہاں پہ توڑ کے دکھا. ہم نے اس کو ایک زمین کر دی. توڑنا کیا, میں تمہارا سر بھی توڑ دوں گا, تو سر توڑے گا نا, میں تیرے پورے گھر کو آگ لگا دوں گا. ہم کیا کر رہے ہیں, زمین کو مضبوط کرتے جا رہے ہیں. اگر ہم اس زمین کو دلدل بنا دیں تو غصہ بیچارہ کہیں نہیں رہے گا. مثلا میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا, ٹانگیں توڑے گا, چل توڑ, ٹانگیں توڑے گا میری, کیا کرے گا یہ مجھے بتائیں. واٹ چوائس ہی ہیز. اگر میں اس کو یہ کہوں یہ ٹانگیں توڑے گا میری, یار توڑ یار, رائٹ. پچھلی ورک شاپ میں ایسے کر رہا تھا, تو خاتون تھی, کہنے لگی جی کیا پتا میں توڑ ہی دوں, بٹ دیٹ واز اے جوک. تو اس لیے میں بہت ہی پیارے بچوں اور بہنوں بھائیوں, یہ ٹولز ہیں, جس طرح